ہر روز مسلسل ہم میٹنگز لے رہے ہیں. تو کون جا رہا ہے؟ یسوع ناصری جا رہا ہے. یسوع ناصری جا رہا ہے. وہ چلانے لگا، وہ چلا اٹھا، اس نے شور کرنا شروع کر دیا. ابن داؤد، ابن داؤد، یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. ایک ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے پڑھا یسوع ایسے رک گیا. ان کا رکنا ایسا تھا جیسے وہ انتظار میں تھے کب وہ مجھے پکارے اور میں سنوں اور اس کا جواب دوں. وہ چلا رہا تھا، ابن داؤد، یسوع ناصری، اور اس کے ہردے سے، اس کے دل سے یہ درد بھری آواز یسوع کے ہردے تک پہنچ گئی، اس کے کانوں تک پہنچ گئی. یسوع رک کر دیکھنے لگا، جاؤ اسے بلا لاؤ. وہ جو ڈانٹ رہے تھے، چپ ہو جا، شور نہ کر، تجھے نہیں پتا یسوع ناصری جا رہا. وہ یسوع کو جانتے تھے، یہ یسوع کے ترس کو جانتا تھا، یسوع کے رحم سے بھرے ہوئے دل کو جانتا تھا، اس کی محبت سے آشنا تھا. چپ ہو جا، شور نہ کر. یسوع لکھا کیا کیا اس نے؟ چپ ہو گیا اور زور سے چلانا شروع کر دیتا. اور یسوع نے رک کر اس کے بارے میں کہا، جاؤ اسے لے آؤ. وہ کہنے لگے، خاطر جمع رکھ. ان کو اب سمجھ آئی، اس کو پہلے سمجھ آ گئی تھی، اس کو پہلے سمجھ آ گئی تھی. اور اس نے ایمان کے ساتھ وہ کپڑا جس پر وہ ہر روز بیٹھتا تھا، ایمان کے ساتھ اس کو پھینک دیا. آج کے بعد تیری ضرورت نہیں رہے گی، آج کے بعد تیری ضرورت نہیں. میرا یسوع آ گیا اور میرے یسوع کے پاس قدرت پائی جاتی ہے. اور جب وہ یسوع کے پاس آیا تو کہنے لگا، یسوع نے کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ یسوع نے بھی ایک اس پر کوسچن کر دیا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا جواب تھا؟ اے ربونی، ماسٹر، اے استاد، میں آج بینا ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. تو یسوع کا جواب کیا تھا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ تو بینا ہو جائے. اور بائبل میں لکھا ہے، اس کی آنکھیں کھل گئی اور فوراً اس نے دیکھنا شروع کر دیا. دنیا کے لوگ اس کو بدقسمت، اس کو بد نصیب، اس کو لعنتی خاندان، اس کو جو کچھ مرضی کہہ دے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ دنیا کا خوش قسمت انسان تھا. آنکھیں تھی، وقت گزارے، سال گزارے، مہینے گزارے، تاریکی میں رہا، لیکن دنیا کا نور اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. ہاللویا، ہاللویا. اس کی آنکھیں کھل گئی تو سامنے کون تھا؟ وہ یسوع جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. شمعون نے کیا کہا تھا جب اس نے یسوع کو دیکھا؟ اور دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا، اب اپنے خادم کو رخصت کر دے. تو یہ بد قسمت انسان، یہ بد نصیب انسان، یہ خوش قسمت انسان بن گیا یسوع کے پاس آ کر. کس کے پاس آ کر؟ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. چلے، اس کی تو آنکھیں بند تھی، اس کے باپ کی بھی آنکھیں بند تھی، اس کو ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن خداوند نے تو بھی ان کی مدد کی. لیکن آج بھی دنیا میں ایسے کئی خاندان اور کئی بھائی اور بہنیں ہیں جن کی آنکھیں آج بھی بند ہیں. جسمانی آنکھیں ہیں پر روحانی آنکھیں بند ہیں. نہ یسوع کو دیکھتے ہیں، نہ یسوع کو پہچانتے. جیسے بھائی نے کہا 23 سال پہلے ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کا کام جو میں سب کچھ کر رہا تھا، لیکن ایک رات کے 1 بجے خدا نے میری آنکھیں کھول دی اور میں نے خدا کی آواز کو سن لیا. ایسے کئی لوگ ہیں. اگر بائبل مقدس میں دیکھنا چاہتے کہ جن کی آنکھیں روحانی طور پر کھل جاتی ہیں، ان کی زندگی میں
कैसे हालात या कैसी उनकी ज़िंदगी गुजरती है। अगर आप सलातीन की किताब उसका दूसरी सलातीन उसके 8वें बाब को पढ़कर देखें तो वहाँ पर लिखा है कि शाह आराम ना नहीं बैठना, वो ये मॉडर्न नाम उसका सीरिया है, ये पुराना नाम है आराम का बादशाह जो था। शाह आराम की शाह इस्राइल के साथ लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, लेकिन हर दफ़ा जब वो प्लानिंग करके वो अटैक करना चाहते थे शाह इस्राइल पर, तो वहाँ पर एक खुदा का बंदा था, खुदा ने उसकी आंखों को खोल रखा था और उसका नाम अलीशा था। और पहले ही वो कह देता था इस तरफ ना जाना, इस तरफ से हट जाओ, इस तरफ दुश्मन आप पर हमला करने वाला है। लेकिन जब वो हमला करने को आते तो वो पहले वहाँ से निकल जाते। एक दिन शाह राम बड़ा परेशान हो गया, बेचैन हो गया, वो बड़ा मायूस था कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं, हम जो है वो बैठकर बातचीत करते हैं, पता नहीं हम में से कौन है जो हमारी बात को लीक आउट कर देता है और शाह इस्राइल को पता चल जाती है। हम में कौन ऐसा जो है वो गरदार है, कौन ऐसा जो बागी हो चुका है। एक दिन उसने सारे ऑफिसर्स को बुला लिया, वो बैठ गए, शाह आराम ने बात की, आप में से हम में से ऐसा कौन है जो हमारी बातों को लीक आउट करता है। तो वो एक बुजुर्ग ने कहा ना सर, हम में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बनी इस्राइल में एक ऐसा है, हम में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी बातों को